اور سحری افطاری سب کے ساتھ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ تو بالکل بھی نہیں کر سکتی، باہر نکل کر نہیں کر سکتی۔ گھر والے آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اعتکاف والی جگہ میں آ کر آپ کے ساتھ سحری افطاری کر سکتے ہیں۔ کوئی انسانی ضرورت ہے تو باہر نکلیں گی، رفع حاجت انسانی ضرورت ہے، پیشاب پخانے کے لیے باہر نکلیں گی، اور وضو کی حاجت ہو جائے گی تو وضو کرنے کے لیے باہر نکلیں گی۔ اس کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتی، نہانے کے لیے بھی نہیں نکلیں گی، کیونکہ نہانے میں وقت ضائع ہوگا، اور صرف نہانے کا اتنا ہی وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ جتنی دیر میں وضو کر کے آتی ہیں یا رفع حاجت کر کے آتی ہیں، اتنی دیر آپ گرمی کے لیے نہانا چاہتی ہیں تو پھر آپ اتنی دیر وہاں باتھ روم میں لگائیں جتنی دیر میں آپ رفع حاجت کرتی ہیں یا پھر وضو کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو غسل کے لیے نکلنا بھی جائز نہیں ہے، جیسے ہی نکلیں گی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، گرمی بہت زیادہ ہے، غسل کرنا ہی ضرورت لگ رہا ہے تو پھر آپ وہیں ٹب بالٹی وغیرہ منگا کر اسی جگہ پر غسل کریں گی، باتھ روم جا کر نہانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، وضو کے لیے جائیں، رفع حاجت کے لیے جائیں تو اس وقت اگر 2 ڈونگے آپ نے ڈال لی اپنے اوپر تو یہ کر سکتی ہیں، ایسے درست ہے، لیکن اس سے زیادہ دیر لگائی تو پھر اعتکاف خراب ہو جائے گا۔ اور ہاتھ دھونے کے لیے نکلنا ہے نہیں نکلنا ہے، کھانا کھانے کے لیے جیسے بار بار ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، بالکل نہیں، اس طرح بھی نہیں کر سکتی۔ حالانکہ یہ سنت عمل ہے لیکن یہ طبعی حاجت نہیں ہے، اس لیے ہاتھ دھونے کے لیے بھی آپ باہر نہیں نکلیں گی، وضو کرنے جا رہی ہیں تو ہاتھ دھو لیں گی۔ صابن سے منہ ہاتھ دھونا ہے یا نہیں دھونا ہے؟ خاص طور پہ صابن سے منہ ہاتھ دھونے کے لیے نہیں جا سکتی، ہاں وضو کرنے گئیں اور صابن سے منہ ہاتھ دھو لیا تو بھی ٹھیک ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خاص طور پہ گئیں تو اعتکاف خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ سخت بیماری ہو گئی، ایسی بیماری ہو گئی کہ اب اعتکاف میں بیٹھنا ہی مشکل ہو گیا تو نکل سکتی ہیں۔ اب یہ ہوگا کہ اس کی قضا کرنی پڑے گی مگر گناہ نہیں ہوگا۔ بلا ضرورت شرعی اور طبعی حاجت کے لیے کسی کام کے لیے اعتکاف سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر شرعی طبعی حاجت نہیں ہے تو پھر اعتکاف سے نکل گئی تو جان بوجھ کر نکلی یا بھول کر 1 گھڑی کے لیے نکلی یا 1 گھنٹے کے لیے نکلی، سنت اعتکاف ختم ہو گیا اور وہ نفلی اعتکاف بن گیا۔ ایسی صورت میں 1 دن کے اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور اعتکاف میں بہت سارے خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اب اعتکاف میں بات چیت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ بہت سی بچیاں جو ہیں وہ بالکل اپنا زپ اور ماؤتھ کر لیتی ہیں، اپنے منہ پر زپ لگا لیتی ہیں اور بات نہیں کرتی۔ تو ضروری بات چیت کر سکتی ہیں، کوئی ضرورت کی بات ہے، اپنی امی سے بات کرنی ہے، اپنے بھائی کو میسج پہنچانا ہے وہ کر سکتی ہیں، ادروائز فضول گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے نا کہ ابن آدم کا تمام کلام اس کے اوپر وبال ہے، ہاں اگر کوئی خیر کا جملہ ہو سوائے اس کے۔ تو خیر کی بات کرنی ہے، کوئی بہت ضروری بات ہے تو آپ کر سکتی ہیں، ورنہ آپ خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ محارم سے پردہ کرنے لگتی ہیں۔ بہت سی بچیاں اتنا سخت اعتکاف کرتی ہیں کہ وہ ابو سے بھی پردہ کرتی ہیں، بھائی سے بھی پردہ کرتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ محارم مردوں کے سامنے باتھ روم جانا ہے، کہیں جانا ہے تو آپ جا سکتی ہیں باتھ روم وغیرہ میں، ان سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طرح بھائی آپ کے پاس آ کر بیٹھنا چاہیں تو وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اس کے علاوہ اعتکاف میں حیض اور استحاضہ، اگر استحاضہ کی کیفیت ہے، حالت استحاضہ میں تو اعتکاف کر سکتی ہیں، حالت حیض میں تو اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اور اگر اعتکاف کے درمیان حیض آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کی قضا جو ہے وہ عید کے بعد ہوگی، یا جب آپ پاک ہو جائیں گی، چاہے وہ آپ 28ویں روزے کو پاک ہوں، چاہے وہ آپ 29ویں کو پاک ہوں، تو آپ کو اس کی قضا رکھنی ہوگی، دوبارہ سے اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف کرنا ہوگا روزے کے ساتھ۔ اب حیض روکنے والی دوائی استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ تو بالکل کر سکتی ہیں حیض روکنے والی دوائی، اگر اس سے آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی، صحت پر برا اثر نہیں پڑے تو آپ یہ دوائی استعمال کر سکتی ہیں۔ اگر صحت پہ برا اثر پڑتا ہے تو پھر یہ دوائی آپ استعمال نہیں کر سکتی۔ بلا ضرورت موبائل فون کو بالکل استعمال نہیں کر سکتی۔ موبائل فون ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے، اور ضرورت کیا ہے اس میں آپ یہ نہیں کہ کالز کریں گی، کسی کا فون آئے گا تو آپ سننے بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ ضرورت صرف اب یہ ہے کہ چونکہ مدارس بھی موبائل پر آ گئے ہیں اور ہمارے اسکول بھی موبائل پر آ گئے ہیں، آپ نے صرف اور صرف درس قرآن کے حلقات سے جڑنا ہے، تفسیر قرآن کے حلقات سے جڑنا ہے، 5 منٹ کے مدرسے سے جڑنا ہے، یا جو بھی آپ نے کوئی بھی دینی مدرسہ جوائن کیا ہوا ہے اس کا کوئی بیان روزانہ کا سبق ہے وہ آپ سنیں گی۔ ادروائز بیانات اگر سننا ہے ترغیب کے لیے تو وہ بھی آپ سن سکتی ہیں، لیکن سننے کے لیے آپ نے موبائل کو دور رکھنا ہے، وائس لگا کر آپ موبائل چھوئے بغیر اس کو سن لیجئے، کیونکہ چھونے سے کیا ہوگا، نفس ورغلائے گا اور پھر واٹس ایپ کے ریکارڈنگ سے ہٹ کے آپ آگے پیچھے کہیں جائیں گی، فیس بک کی طرف چلی جائیں گی یا یوٹیوب کی طرف، تو یہ آپ کا اعتکاف جو ہے وہ خراب ہونے کے چانسز ہیں۔
تو اس لیے موبائل فون کا استعمال اعتراض کرنا چاہیے زیادہ تر وقت. ہاں دینی لٹریچر ہے، کوئی کتب ہے، تو آپ اس کے لیے موبائل کو استعمال کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دعا کیجیے گا. آپ لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکی ہیں اور اعتکاف میں بیٹھنے والی ہیں، تو آپ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنی اکیڈمی کو دعا میں یاد رکھیے گا، تمام امت مسلمہ کو دعا میں یاد رکھیے گا، خاص طور پہ غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا.